رشتہ خامد اور بیوی ہے. خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے. اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا, اولاد بعد میں دی. اور ایک اور بات, آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا کٹھا کر کے, مٹی کٹھی کر کے پتلا بنا دیا. 40 سال کے بعد روح ڈالی, چل بھائی جا جنت, اور اکیلے بھیج دیا, بیوی نہیں دی. حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا, اس کا پتلا بھی تھپ دیتا, فرشتوں سے تھپوا دیتا, اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا. بہت سارے پیغام, اس میں بہت سارے پیغام. تاخیر ساتھ نہیں بنایا, دیر سے بھیجا, انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا. کمزور ذات ہے, کمزور مخلوق ہے, قدر کرنا. دوسرا, پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو. عورت کا پتلا ننگا ہو, مٹی کا ہو, پتھر کا ہو, تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں, تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا, بے پرد نہیں کیا. عشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں, اما عائشہ ساتھ ہیں, تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ. وہ سارے آگے چلے گئے. جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا, میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی. آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا. عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی. تو دوڑ لگائی. تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے. کچھ سال گزر گئے, پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے, تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ. تو سارے آگے چلے گئے, غائب ہو گئے. عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی, جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک, عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا. اس دفعہ تو آگے نکل گئی, آج میں آگے نکل گیا. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. اور عرب میں عیب تھا, جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار. کہ تیری ماں کتنے گئی؟ بھائی ماں کا اور خانہ ہے, بیوی کا اور خانہ ہے. ماں کی اور جگہ ہے, بیوی کی اور جگہ ہے. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. بڑے ہو تو بڑے بنو. ہمارے نبی تو آپ سسر بھی ہیں نا, آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی, 2 تو ایک ہی کو دے دی عثمان کو, رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عثمان کے نکاح میں. ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب, اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے. حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا. ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے, یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں, آپ چپ رہے. پھر حضرت عمر بعد میں گئے, یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں, آپ چپ رہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا, تجھے دے دیں گے. وہ کہنے کہ میں تو بہت بن کے زندگی گزارے, جو لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمے ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں. سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں, خوبیاں انہیں نظر ہی نہیں آتی. تو کھٹ بٹ تو ہوتی رہتی ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. کھٹ بٹ کو صلح میں بدلو, مزید لڑائی جھگڑا نہ بڑھاؤ. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے, دیکھا تو آپ اداس بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. اچھا. خود گئے بیٹی کے باپ ہو کر, دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سو